9 حملوں میں ملوث پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے بیرون ملک جانے پر پابندی، وفاق کی حکومت نے نام ECL میں ڈالنے کی منظوری دے دی۔ بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی، عمر ایوب، فواد چودھری، شبلی فراز کے نام شامل۔ علی امین گنڈا پور، شہریار آفریدی، عثمان ڈار، شیری مزاری، زرتاج گل، مسرت چیمہ اور کنول شوزب بھی شامل۔ شیخ رشید، شیخ راشد، میجر ریٹائرڈ طاہر صادق، راجہ بشارت، واسع قیوم سمیت دیگر رہنماؤں پر بھی پابندی۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے وفاق کی حکومت کو پابندی کی سفارش کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی برطانیہ پہنچ گئے، برطانوی حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ شہزاد اکبر اور عادل راجہ کی حوالگی کا معاملہ زیر غور آئے گا۔ وزیر داخلہ برطانوی ہائی کمشنر کے سامنے معاملہ پہلے ہی اٹھا چکے۔ محسن نقوی PSL 11 کی لانچنگ تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ پی ٹی آئی کے غیر سیاسی اقدامات اور ایوانوں کا تقدس یقینی بنانے کا عزم، ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف تقریر پر کارروائی ہوگی۔ ڈائز کے گھراؤ اور ہلڑ بازی پر رکنیت معطل ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی کی تصاویر ایوان میں لانے پر بھی کارروائی ہوگی۔ ایوانوں کا تقدس یقینی بنانے کے لیے چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی سخت اقدامات اٹھائیں گے۔ قائم مقام چیئرمین سینٹ سیدال خان نے کہا کہ اب تک برداشت کیا، آئندہ خلاف ورزی پر سینیٹرز کی رکنیت معطل کر دی جائے گی۔ ٹکراؤ کی سیاست نہیں چاہتے، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیں گے۔ بانی نے کہا کہ پاکستان ہمارا ہے، فوج بھی ہماری ہے۔ کچھ لوگ لڑوانا چاہتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی پریس کانفرنس، سلمان اکرم راجہ بولے، بانی پی ٹی آئی سیکیورٹی تھریٹ نہیں۔ اسد کیسر نے کہا، مسترد لوگ کہتے ہیں بانی سے ملاقات نہیں ہوگی۔ شوکت یوسفزئی نے پریس کانفرنس میں کہا، ملک معاشی بحران کا سامنا ہے، جمہوری قوتوں کو موجودہ صورتحال کا سیاسی حل نکالنا ہوگا۔ دھند میں راستے دھندلا گئے، لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 کئی گھنٹے بند رکھنے کے بعد کھول دی گئی۔ موٹر وے M1 پر پشاور سے رشکئی تک ٹریفک معطل۔ لاہور فضائی آلودگی میں دنیا بھر میں پھر سر فہرست، AQI 300 ریکارڈ۔ قصور، رحیم یار خان اور فیصل آباد کی فضا بھی موزر صحت۔ ملک میں ڈیجیٹل اثاثوں کے فروغ کے لیے نئی پیش رفت، کرپٹو کرنسی ایکسچینج بائنانس کے سینئر قیادت کا دورہ پاکستان۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات، وزیر اعظم کا ملک میں ڈیجیٹل اثاثوں کے ضابطے کے عزم کا اعادہ۔ ملاقات میں فیلڈ مارشل آصف منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی شریک۔ پاکستان ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب نے ادارے کی کارکردگی سے آگاہ کیا۔ بھارت کے نائٹ کلب میں آتشزدگی، 23 افراد ہلاک۔ آگوا کے نائٹ کلب میں سلنڈر پھٹنے سے لگی، ہلاک افراد میں عملے کے اراکین اور سیاح شامل۔ ادھر جنوبی افریقہ کے شہر پریٹوریا میں فائرنگ، 11 افراد ہلاک، 14 زخمی، ملزمان فرار ہو گئے۔ روس کا یوکرین پر بڑا حملہ، یوکرینی دفاعی صلاحیت کو تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ روسی حکام کے مطابق 24 گھنٹوں میں روسی حملوں میں 1450 یوکرینی فوجی ہلاک ہوئے۔ ہائپرسونک میزائلوں سے یوکرین کی دفاعی سرحد بھی تباہ کر دی۔ طویل فاصلے کے ہتھیاروں نے تمام اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ یونان کے جنوبی ساحل پر کشتی الٹنے سے 18 تارکین وطن ہلاک، ترک بحری جہاز نے 2 افراد کو بچا لیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق یورپی بارڈر ایجنسی اور یونانی کوسٹ گارڈ نے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا۔ اور کراچی میں 18 سال بعد نیشنل گیمز کا میلہ سج گیا، رنگا رنگ تقریب میں کھلاڑیوں کا مارچ پاسٹ اور آتش بازی کا مظاہرہ۔ تقریب میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، وزیر اعلیٰ سندھ اور گورنر کامران ڈسوری کی شرکت۔
حوصلوں اور قربانیوں کی داستانیں ان کو سنائیں جو کہتے ہیں خان نہیں تو پاکستان نہیں۔ خواجہ آصف کا ایکس پر پیغام لکھا، پاکستان کے لیے آگ اور خون کا دریا عبور کرنا پڑا تھا، لاکھوں شہید ہوئے، لاکھوں عصمتیں لٹیں، کس طرح خون کی لکیر کو عبور کر کے پاک سرزمین پر سجدے کیے گئے۔ آج دہشت گردی اور بھارت کے خلاف جنگ میں ہمارے شہیدوں اور غازیوں کی زبان پہ ایک ہی نعرہ ہے، پاکستان نہیں تو ہم نہیں۔ معاون خصوصی اختیار ولی خان کا کہنا ہے، پی ٹی آئی کھائی میں گر چکی، اب پاکستان اور بانی پی ٹی آئی میں سے کسی ایک کے انتخاب کا وقت آ چکا ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور اس کی جماعت نے جو صورتحال بنا رکھی ہے وہ نہ ان کے اور نہ ہی ملک کے فائدے میں ہے۔ تسلسل کے ساتھ ایک ادارے اور اس کے سربراہ کو ٹارگٹ کیا گیا۔ رہنما پیپلز پارٹی قمر زمان قاہرہ کا کہنا ہے، پی ٹی آئی کے اندر بانی کے علاوہ کسی کی کوئی حیثیت نہیں، یہ سب مل کر بھی اسے سمجھانا چاہیں تو نہیں سمجھا سکتے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن بولے، پی ٹی آئی قیادت کے بھارتی میڈیا کو انٹرویوز اور متنازع بیانات افسوسناک ہیں۔ ان کا سوشل میڈیا بھارت اور افغانستان سے چل رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کی پوری لیڈرشپ کو شہید کیا گیا، مگر پیپلز پارٹی نے کبھی بدلہ لینے والی سیاست نہیں کی اور پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا۔ ترکیہ جنگی ڈرونز تیار کرنے کے لیے پاکستان میں مراکز قائم کرے گا۔ ترک سٹیلتھ اور جدید ڈرون پاکستان میں تیار کیے جائیں گے۔ بلومبرگ کی رپورٹ دعویٰ کیا کہ ترکیہ نے پاکستان کو 5th جنریشن فائٹر پروگرام میں شمولیت کی پیشکش بھی کی ہے۔ اقدام کا مقصد مشرق وسطی اور بین الاقوامی دفاعی منڈیوں تک رسائی حاصل کرنا ہے۔ لاہور میں ٹرانسپورٹرز کا آج سے تمام پبلک اور گڈز ٹرانسپورٹ بند کرنے کا اعلان۔ ٹرانسپورٹرز اور ٹریفک پولیس افسران کے مذاکرات ناکام ہو گئے۔ مشاورتی اجلاس میں ٹرانسپورٹرز کا لاہور کے داخلی خارجی راستے بند کرنے پر غور۔ پہلے مرحلے میں حکومتی نمائندوں کو چارٹر آف ڈیمانڈ دیا جائے گا۔ عمان رائل نیوی کا فلوٹیلا بحری مشق کے لیے کراچی پہنچ گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان اور عمان کی 2 طرفہ بحری مشق سمر الطیب 2025 میں شرکت۔ مشترکہ مشق کا مقصد میری ٹائم سیکیورٹی تعاون مضبوط بنانا ہے۔ امریکی سفیر کا ایران میں 2 بار رجیم چینج کی کوششوں کا اعتراف۔ ترکیہ میں امریکی سفیر ٹام بیرک نے کہا کہ امریکہ سن 46 سے اب تک 93 بار مختلف ممالک کی حکومت کی تبدیلی یا بغاوت میں شامل ہوا، لیکن ہر بار تجربہ ناکام رہا۔ صدر ٹرمپ نے ایران اسرائیل کی 12 روزہ جنگ کے خاتمے کے لیے جو کچھ کیا وہ حیران کن طور پر کامیاب رہا۔ اسرائیل ایک ایسی ریاست بن چکی ہے جو بھوتوں کا پیچھا کرتی ہے اور خود بحران پیدا کرتی ہے۔ شام کے صدر احمد الشرا کا طنز، شام کی انقلابی تحریک کو صرف سنی انقلاب قرار دینے کی تردید بھی کر دی۔ کہا شام میں تمام مسالک حکومت کا حصہ ہیں اور قومی اتحاد کی بنیاد پر حکومتی عمل جاری ہے۔